بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کچھ دوستوں کی اپیل کی وجہ سے ہم نے دوبارہ یہ حکمت کا کام شروع کیا ہے۔ کرونے کے بعد تو یہ بالکل بند کر دیا تھا۔ آج یہ 23 اگست کو دوبارہ میرے پاس 22 کو ہی آئے تھے، تو 23 کو انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم شروع کریں کام یہ۔ تو آج ہم فی الحال تو ویڈیو چڑھائیں گے تاکہ لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچ جائے، تو اس کے بعد پھر ہم مختلف بیماریوں پہ کام کریں گے۔ آج ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ قانون قدرت کیا ہے۔ اس نام سے ہم نے چینل بنایا ہے، قانون قدرت۔ تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے آسان لفظوں میں، پنجابی میں سمجھائیں گے آپ کو بالکل سادہ زبان میں، تاکہ ہمارے جو پنجاب کے رہنے والے لوگ ہیں ان کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ پاک نے جو نظام بنایا دنیا کا، یہ گرمی اور سردی کے اوپر منحصر ہے۔ گرمی بڑھ جائے بہت زیادہ تو پھر بھی نقصان دہ ہے، سردی بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر بھی نقصان دہ ہے۔ تو یہ گرمی اور سردی دو شاخیں ہیں، اور آگے گرمی کی ایک شاخ ہے گرم تر اور ایک ہے گرم خشک۔ اسی طرح ہی سردی کی دو شاخیں ہیں آگے، سرد خشک اور سرد تر۔ تو سردی تری جو ہے، یہ آگے موسم آ رہا ہے سردی تری کا، یہ سردی تری کا موسم آ رہا ہے اب فی الحال تو 11ویں تقریباً 11ویں مہینے میں نا سردی تری کا موسم ہو جائے گا، سرد موسم ہو جائے گا۔ اس کے سرد موسم کے بعد ہی آگے 12واں مہینہ اور پہلا مہینہ جو ہے یہ سرد خشک ہے، سردی خشکی۔ گاؤں کے لوگ جب باہر جاتے ہیں ان 2 مہینوں میں، تو روڈوں کے اوپر نا، سڑکوں کے اوپر، راستوں کے اوپر سفید سفید ایک تہ لگی ہوتی ہے گھاس پھوس کے اوپر، تو وہ برف جمی ہوئی ہوتی ہے۔ تو اس کو سردی خشکی کہتے ہیں جی، سردی پڑ رہی ہے، خشک سردی پڑ رہی، تو یہ ہے سردی خشکی۔ آگے پھر سرد تار موسم آ جاتا ہے۔ تو جو ہی ہم دوسرے تیسرے مہینے میں پہنچتے ہیں تو گرمی تری آ جاتی ہے، گرمی نیچے دب جاتی ہے، سردی نیچے دبتی ہے، گرمی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ موسم گرمی کا شروع ہو جاتا ہے، یہ گرم موسم ہے۔ تو آگے چل کے پھر یہ موسم جو ہے مئی جون میں، جولائی میں، یہ تقریباً موسم گرم خشک ہو جاتا ہے۔ تو گرمی خشکی کے بعد پھر آگے موسم جو چلتا ہے وہ چلتا ہے گرمی تری کا، یعنی برسات کا جو موسم ہے یہ گرم تر موسم ہے۔ یہ گرمی بھی ہوتی ہے اور اوپر تری آ جاتی ہے، بارش ہو جاتی ہے تو گرم تر ہو جاتا ہے۔ اس طرح چلتا ہے موسم، یہ سارا نہ چلتے رہتا ہے نظام۔ یعنی گرم موسم بالکل ٹھیک ہے، اور گرم تر موسم ہے جو وہ بہت ہی ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے بندے کی صحت کے لیے۔ ہوا میں نمی ہوتی ہے اور گرمی بھی ہوتی ہے، تو مطلب بندہ دوڑ بھاگ کر کے کام کرتا ہے، حاشاش بشاش رہتا ہے۔ یہ موسم اگر بندے کے اندر کی بھی یہی صورتحال ہے۔ یہ 6 شاخیں بنتی ہیں ٹوٹل، ان 6 شاخوں کے اوپر آگے بندے کے اندر بھی اسی طرح 6 شاخیں بنتی ہیں۔ گرمی ہوتی ہے بندے کو، گرمی خشکی ہو جاتی ہے اور گرمی تری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو سردی لگ جاتی ہے، سردی کے بعد سردی خشکی آ جاتی ہے، اور سردی خشکی کے علاوہ سردی تری کی کیفیت آ جاتی ہے۔ تو جن لوگوں کے اندر گرمی خشکی آ جاتی ہے یہ بہت نقصان دہ ہے بندے کے لیے، انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہی
سرد خشک موسم آ جائے تو وہ بھی بندے کے لیے نقصان دہ ہے، جگر بالکل برف ہی بنانا شروع کر دیتا ہے، بندے کا باڈی ٹیمپریچر جو ہے بالکل لو ہو جاتا ہے، گر ہی جاتا ہے۔ تو یہ ہے بندے کی کیفیت، اللہ پاک کے نظام کے ساتھ نا بندے کی کیفیت بھی اسی طرح ہی بدلتی رہتی ہے۔ یہ طبیعت جو بندے کی ہے نا، موسم بدلتے ہیں تو ساتھ ہی کیفیت بھی بدل جاتی ہے۔ بندے کے اندر کی جو کیفیت ہے، ان کو تحریک کہہ لیں، کیفیت کہہ لیں، تو یہ بدلتی رہتی ہے۔ جب بدلتی ہے تو کچھ لوگ پھر اس موسم میں ان وجوہات کی وجہ سے، گرمی خشکی کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں۔ جیسے ان لوگوں کو، گرمی خشکی والوں کو رسولیاں ہو جاتی ہیں، جگر میں رسولی ہو جاتی ہے گرمی کی وجہ سے، دماغ میں رسولی ہو جاتی ہے، سر میں پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں، جگر میں پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں، اور گردوں میں پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں، یا رسولیاں بن جاتی ہیں، جیسے روہم کی رسولی ہے وہ بن جاتی ہے عورتوں میں، اور مردوں میں پروسٹیٹ وغیرہ ہو جاتا ہے، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح پھر آگے سردی خشکی والی جو کیفیت ہے، وہ سرد خشک ہونے کی وجہ سے باڈی ٹیمپریچر بالکل لو ہو جاتا ہے بندے کا، بلڈ پریشر بھی لو رہتا ہے، اور اندر کی جو کیفیت ہے وہ بالکل، جگر جو ہے برف بنانا شروع کر دیتا ہے، اور ٹھنڈ کی وجہ سے بعض اوقات بندہ گر ہی جاتا ہے، راستے میں جاتا ہوا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، مطلب بندہ گرتا ہے تو بعض اوقات بندے کی لائف ہی پھر ختم ہو جاتی ہے۔ جب دل نہ چلے تو کیا کرنا، پھر بندے نے مرنا ہی ہے۔ تو یا پھر اگر ایسا نہ ہو، دل مطلب نہ بیٹھے، تو بعض اوقات فالج ہو جاتے ہیں، بائیں طرف کا جو فالج ہے نا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہیں مسئلے جو یہ بیماریاں جڑی ہوئی ہیں موٹی موٹی جو میں نے بتائی ہیں، ان کیفیتوں کے ساتھ، گرمی خشکی کے ساتھ بھی آپ کو بتایا ہے، سردی خشکی کے ساتھ بھی بتا دیا کہ یہ کیا مسئلے مسائل بنتے ہیں۔ تو اسی طرح ہی پھر اللہ پاک نے جو جڑی بوٹیاں بنائی ہوئی ہیں نا، یہ بھی کچھ گرم ہے، گرم تار ہیں، کچھ گرم خشک ہیں۔ اسی طرح ہی پھر کچھ جڑی بوٹیاں جو ہیں وہ سرد ہیں، کچھ سرد تار ہیں، کچھ سرد خشک ہے۔ تو ان کیفیتوں کو دیکھتے ہوئے ہی بندہ پھر جو تجربہ کار حکیم ہے نا، وہ طے کرتے ہیں کہ اس کے اوپر بندے کی کیفیت کیا ہے اندر کی، وہ نبض دیکھ کے ہی بتا دیتے ہیں۔ کچھ لوگ اتنے تجربہ کار ہیں ہمارے ہاں حکیم صاحبان کے، وہ بندے کا ہاتھ پکڑتے ہیں جب سلام دعا لیتے ہیں تو اسی وقت ہی بتا دیتے ہیں کہ یہ بندے کی حالت کیسی ہے، بندے کو بیماری کون سی ہے، سردی کی وجہ سے ہوا ہے یا گرمی کی وجہ سے ہوا، وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے۔ جب پتہ چلتا ہے تو ان کے لیے دوائی کا طے کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ان تجربہ کار لوگوں کی وجہ سے ہی حکمت آگے بڑھ رہی ہے۔ تو دوستوں نے کہا ہے کہ اس کے اوپر کام کیا جائے، لوگوں کو آگاہی بھی دی جائے تاکہ بیماریوں کے اوپر خود سے ہی لوگ قابو پا سکیں۔ اور دوسرا ہمیں کہا ہے لوگ دوستوں نے کہ کچھ بیماریوں کے اوپر ہم بات بھی کریں گے، اور کہا کہ کچھ کی نا مطلب دوائی دیں گے ہم، وہ بھی فری میں دوائی دیں گے لوگوں کو، لوگوں کی بھلائی کے لیے۔ اس کے لیے ہمارے پاس 2 دوست آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے ہم ڈونیشن کا انتظام کریں گے، تو وہ ہمیں جڑی بوٹیاں مہیا کریں گے یا پیسے دیں گے، تو ہم انشاءاللہ بنا کے لوگوں کو دیں گے۔ بعض اوقات لوگ بنا لیتے ہیں خود سے اور خود سے کھا لیتے ہیں، تو یوٹیوب سے دیکھ لیا یا کسی چینل سے دیکھ لیا، کسی کتاب سے دیکھ لیا، وہ بنا کے دوائی بیماری کی کھا لیتے ہیں۔ دوائی تو ہو سکتا ہے بالکل ٹھیک ہو، لیکن اس کے جو سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں نا، تو ان کو توڑ کا نہیں پتہ ہوتا، یعنی تریاک، اس کو جو بیماری لگتی ہے، جو مطلب زہر پیدا ہوتا ہے، اس کی توڑ کا نہیں پتہ ہوتا، تریاک کیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ لوگوں کو وہ ایک بیماری سے نکل کے دوسری میں نہ گرفتار ہو جائیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ دوائی کو
मकदार को समझते हुए तय करेंगे कि कितनी दवाई किस बंदे के को देनी है, वज़न के हिसाब से उसकी पोटेंसी भी तय करेंगे और उसको मतलब हम बताएंगे कि ये कितने दिन तक खानी है, ये दवाई कितने दिन तक खानी है, ताकि वो उससे ज़्यादा दिन खाएगा तो फिर बंदे मज़ीद बीमार हो जाएगा। तो उसको हम बताएंगे कि ये कितने दिन तक खानी है ताकि उसकी बीमारी दूर हो सके, ना कि उसको इसकी जगह पे दूसरी बीमारी लग जाए। तो दोस्तों ये बीमारी जो है ना, बीमारियाँ और ये मुख्तलिफ़ किस्म की हैं, उनकी मुख्तलिफ़ ही जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल होती है और खुद से तय करके ये बना के खा लें ना तो फिर तिर्याक का पता नहीं होता, तो बाज़ औक़ात कुछ लोगों की जान ही चली जाती है या ऐसे साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि जो सारी ज़िंदगी तक उस बंदे को ना मतलब सीधा नहीं होने देते, फिर बंदा सारी ज़िंदगी बीमारियों में ही गिरफ़्तार रहता है। बहुत ख़तरनाक बीमारियों बाद में लग जाती हैं। हम कोशिश करेंगे लोगों को बताने की कि ये खुद से भी ना खाएं, कोशिश करें कि हुक्मा से ही लेके खाएं। यूट्यूब वगैरह से जो दोस्त देख के खा लेते हैं तो फिर वो मुख्तलिफ़ बीमारियों में फंसते हैं, फिर वो सारी ज़िंदगी अपनी ख़राब कर बैठते हैं। तो कोशिश करें कि आप लोग हुक्मा के ही पास जाएं। जिस तरह डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है या जिस तरह किसी आलम के पास जाना ज़रूरी है कुरान हदीस को समझने के लिए, तो इसी तरह बिल्कुल हकीम के पास जाना भी बहुत ज़रूरी है। खुद से हिकमत ना शुरू करें या फिर समझें, अगर खुद से करनी है तो पहले इन चीज़ों को सीखें या समझें फिर वो शुरू करें। खुद से करेंगे तो किसी न किसी दूसरी बीमारी में फंसेंगे आप। तो मैं आगाही भी दूंगा लोगों को इस हिकमत के मतलब इंशाअल्लाह और कोशिश करेंगे लोगों की मदद करने की। हमारे यहाँ एक मशहूर मक़ूला है कि लाहौर का राह तो सारे बताते हैं, किराया कोई नहीं देता। तो हम इंशाअल्लाह किराया देंगे, मतलब फ्री में दवाई देंगे, बीमारियों के मतलब को भी बताएंगे और फ्री में दवाई देंगे, हम किराया देंगे इंशाअल्लाह। तो आज के लिए गाई मेरा ख्याल है काफ़ी है, इसके बाद फिर मज़ीद इसकी जो बंदे की कैफ़ियत है इसके मतलब भी बात होगी और मुख्तलिफ़ इंडिकेटर जो जिनसे बीमारियां पहचानी जा सकती हैं उनके ऊपर भी बात होगी। मिसाल के तौर पे आँखों से बीमारी को पता लगाया जा सकता है, कानों से लगाया जा सकता है, ज़ुबान से लगाया जा सकता है। आसान तरीका जो है वो नब्ज़ है। नब्ज़ से आसानी से बंदे को पता चल जाता है कि बंदे की कैफ़ियत कौन सी है और इसको बीमारी कौन सी है। तो इंशाअल्लाह हम इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे तफ़सील के साथ। ये आइंदा वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन सी बीमारी पे हम मुफ्त दवाई देने वाले हैं, पहले आइंदा वीडियो में बताएंगे इंशाअल्लाह।